کہتے ہیں رزق عورت کے مقدر کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر کی، مگر اب رزق کم ہونے کی صورت میں عورت مرد کو چھوڑ رہی ہے اور اولاد نہ ہونے پر مرد عورت کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں، مگر ایک چیز جس پر میرا یقین 100% پختہ ہے اور وہ ہے دعا۔ جی ہاں، اللہ کے حضور خلوص سے مانگی ہوئی دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا سے ہی سب بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ میرا نام قندیل ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی جب میرے والدین نے میری شادی مزمل نامی ایک سرکاری ادارے کے نائب قاصد سے کر دی تھی۔ مزمل کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ اب میرے والدین کو اس رشتے میں پتہ نہیں کیا خوبی نظر آئی، انہوں نے جھٹ پٹ واجبی سی جہیز کے ساتھ مجھے اپنے گھر سے رخصت کر دیا اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ رخصتی کے وقت میرے والدین نے مجھے نصیحت کی کہ جس گھر میں تم جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ اٹھے۔ میرے سسرال میں ساس سسر، ایک جیٹھ اور جٹھانی اور 2 نندیں تھیں۔ 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 3 کمرے، باورچی خانہ، ایک چھوٹی سی ڈیوڑی اور 2 واش روم تھے۔ میرا کمرہ بلائی منزل پر تھا جس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا۔ اوپر والے پورشن میں صرف میرا ہی کمرہ تھا۔ سردیوں میں وہ کمرہ بہترین تھا مگر گرمیوں میں وہ تندور بن جاتا۔ چاروں طرف سے دھوپ پڑتی تھی جس سے وہ کمرہ گرم ہو جاتا۔ میری جیٹھانی اچھی عورت تھی جبکہ ساس کو بولنے کی بہت عادت تھی۔ وہ میرے اور جیٹھانی کے ہر کام میں کیڑے نکالتی رہتی۔ جیٹھانی نے بتایا کہ یہ ان کی عادت ہے، بس خاموش رہو اور آگے سے جواب نہ دو۔ مزمل صبح سویرے ناشتہ کر کے 7 بجے گھر سے نکل جاتے کیونکہ انہوں نے دفتر ٹائم سے پہلے پہلے تمام میز کرسیوں کی صفائی کرنا ہوتی تھی۔ وہ شام کے 6 بجے تک گھر آ جاتے تھے۔ شادی کے 6-7 سال بعد میرے والدین یک کے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، اسے کراچی میں جاب مل گئی تھی تو وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ میرے سسر ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، ان کی ماہوار پینشن آتی تھی، وہ سارا دن گھر میں ہی رہتے تھے۔ میرا جیٹ ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا تھا، وہ رات 8 یا 9 بجے گھر واپس آتا تھا۔ میری نندیں ابھی غیر شادی شدہ تھیں اور جوان تھیں، اب ان کے رشتے ڈھونڈے جا رہے تھے۔ میرے شوہر، جیٹ اور سسر کی پینشن کا کثیر حصہ ان کے جہیز بنانے میں لگ رہا تھا۔ میرے بھی 2 بچے ہو گئے تھے، وہ بھی اسکول جاتے تھے۔ ویسے تو مجھے اس گھر میں کوئی خاص تکلیف نہ تھی، مگر ایک بات جس سے میں بہت پریشان تھی وہ تھی غربت۔ مجھے غربت سے بہت نفرت تھی، مگر یہاں غربت میرے گلے پڑی ہوئی تھی۔ زندگی میں کوئی آسائش نہ تھی۔ میں اس غربت سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے تھے۔ میں نے بچوں کی مزید پیدائش روکنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کی ہسپتال سے آپریشن کروا دیا تھا۔ اب اس فکر سے میں آزاد تھی۔ انہی دنوں میری ایک نند کا رشتہ مل گیا اور 4 مہینے بعد اس کی شادی تھی تو ہم سب گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میرے شوہر مزمل نے شادی کے لیے اپنے دفتر سے 2 لاکھ روپیہ قرضہ لیا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ قرضے کی قسطیں ان کی تنخواہ سے ہی کٹنی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں مزید تنگی اور پریشانی کا وقت آ رہا تھا۔ 4 ماہ بعد میری نند کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کی شادی میں میرا بھائی شریک ہونے کے لیے کراچی سے آیا اور 3 یا 4 دن رہائش کر کے واپس چلا گیا۔ وہ مجھے ایک ٹچ موبائل دے گیا۔ صبح ناشتے کے بعد بچے اسکول چلے جاتے، ہم دیورانی جٹھانی گھر کا سارا کام مکمل کر لیتی۔ دوپہر کا کھانا میری جٹھانی بناتی اور رات کا کھانا میں بناتی تھی۔ بچے دوپہر 1 بجے اسکول سے واپس آ جاتے، میرے پاس 3 یا 4 گھنٹے کا وقت ہوتا تھا تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے اپنے اصل نام سے ایک فیس بک آئی ڈی بنا لی۔ چونکہ میں لڑکی تھی تو بہت ساری خواتین و حضرات کی فرینڈ ریکویسٹ آنے لگی جن میں زیادہ تعداد لڑکوں اور مردوں کی تھی۔ انہی میں سے میں نے ایک بندے جس کا نام شہباز تھا، اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی۔ وہ بہت اچھی اچھی پوسٹ لگاتا جس پر بہت لائک اور کمنٹس آتے تھے۔ میں بھی اس کی پوسٹ پسند کرتی اور ان پر کمنٹس بھی کرتی۔ وہ میرے ہر کمنٹ کا جواب انتہائی شائستہ انداز سے دیتا۔ شہباز نے اپنی عمر 35 سال لکھی تھی اور سنگل کا سٹیٹس لگایا تھا۔ رفتہ رفتہ ہماری ان باکس میں باتیں ہونے لگیں اور بڑھتے بڑھتے ٹیلی فون پر آ گئی۔ پھر میں نے واٹس ایپ بنایا اور اپنا نمبر اسے دے دیا۔ اب ہماری روزانہ گھنٹوں بات ہوتی۔ واٹس ایپ پر ہم اپنی تصویروں کا تبادلہ کرتے
وہ مجھے بہت عزت دیتا اور میری ہر بات بڑے غور سے سنتا۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات بتا دیے تھے۔ وہ ہر مہینے 200-300 روپے کا موبائل بیلنس بھیجتا۔ میری برتھ ڈے پر اس نے ایک بہترین سوٹ اور ہینڈ بیگ مجھے TCS کیا۔ بھیجنے والے کے نام میں اس نے اپنی بجائے کسی لڑکی کا نام لکھا۔ میری ساس اور جٹھانی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میں نے بتایا کہ میرے اسکول کے زمانے کی بہت اچھی سہیلی ہے اور اس کی شادی دوسرے شہر میں ہوئی ہے، تو اسی نے مجھے برتھ ڈے گفٹ بھیجا ہے۔ دونوں چیزیں بہترین تھیں۔ ہماری شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، مگر آج تک مزمل نے مجھے ایک سوٹ تک نہیں لے کر دیا تھا، اور ادھر شہباز تھا جو ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا، میرے حسن کی دل کھول کر تعریف کرتا۔ مجھے مزمل سے نفرت ہونے لگی تھی اور شہباز سے پیار ہوتا چلا گیا۔ شہباز مجھ سے کہتا کہ قندیل جان، اگر تم اپنے شوہر اور سسرال سے تنگ ہو تو مزمل سے طلاق لے لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ میں تمہارے بچوں کو سگے باپ کا پیار دوں گا، تمہیں بہت عزت اور بہت محبت دوں گا، تم میری شہزادی بن کر میرے گھر پر راج کرنا، تمہاری ہر خواہش اور آرزو پوری کروں گا۔ ہمارے گھر میں کوئی آسائش نہ تھی، نہ AC نہ کولر، میں سارا دن اپنے کمرے میں گرمی میں شرابور رہتی۔ مزمل نے کبھی کوئی پیار کا فکرہ تک نہ بولا تھا۔ ادھر شہباز ہر وقت اپنے پیار کا اظہار کرتا رہتا۔ الغرض شہباز کے اصرار پر میں نے مزمل سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دنوں میرے چھوٹے بیٹے کو بخار ہو گیا۔ مزمل اپنی ڈیوٹی پر تھا، وہ نہ آ سکا، تو میں اکیلے ہی اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوا دے دی۔ شام کو جب مزمل گھر آیا تو میں نے بہت شور شرابہ کیا، مزمل کو بہت طعنے دیے کہ اسے ہماری نہ کوئی فکر ہے اور نہ کوئی پرواہ۔ اس نے کہا اس کی ڈیوٹی بڑے صاحب کے ساتھ تھی تو وہ انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے بڑے صاحب کے پاس ہی رہو اور مجھے طلاق دے دو، میں اب 1 منٹ بھی اس جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ میری ساس، جٹھانی اور مزمل نے مجھے بہت سمجھایا۔ مزمل نے مجھ سے معافی مانگی مگر میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ مزمل کے ساتھ میں نے بہت بدتمیزی کی اور بالآخر میرے اصرار پر اس نے مجھے ایک طلاق دے دی۔ میں نے اپنے سارے کپڑے اور بچوں کے ایک بیگ میں ڈالے اور بچوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن آ گئی۔ 2 گھنٹے بعد ٹرین آئی اور میں اگلے دن بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ اتفاق سے بچوں کو گرمی کی 2-2.5 مہینے کی چھٹیاں تھیں۔ بھائی کو میں نے نہیں بتایا کہ مزمل سے طلاق لے لی ہے، بس یہی کہا چھٹیاں گزارنے آئی ہوں۔ بھائی خوش ہو گیا۔ میری روزانہ اب بھی شہباز سے کال پر بات ہوتی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ مزمل سے طلاق لے لی ہے، وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ کراچی بھائی کے گھر میں ہوں، جب میری عدت پوری ہو جائے گی تو تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اسی طرح میں نے 3 مہینے بھائی کے گھر گزارے۔ مزمل کی بہت کالز آئیں اور وہ رجوع کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ شہباز نے مجھے اپنا ایڈریس بھیجا، میں نے کہا میں آ رہی ہوں۔ چنانچہ اگلے دن میں ٹرین پر بیٹھی اور شہباز کے شہر پہنچ گئی۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی، جہاں اس کی بیمار ماں اور ایک طلاق یافتہ بہن جس کے 3 بچے رہتے تھے۔ اس گھر میں شہباز کی بہن کا راج تھا۔ وہ بہت اکڑی ہوئی اور بدتمیز عورت تھی۔ شہباز نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اکیلا رہتا ہے، مگر یہاں تو 6 افراد رہ رہے تھے۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی اور بہت دکھ ہوا۔ شہباز نے مجھ سے سراسر جھوٹ بولا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں تو ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، اب زندگی تو گزارنی تھی۔ اگلے دن شام کو شہباز نے مجھ سے نکاح کر لیا اور اسی دن مزمل نے میرے جہیز کا مختصر سا سامان میرے بھائی کو بھجوا دیا۔ رات کو مجھے پتہ چلا کہ شہباز کی عمر 35 نہیں بلکہ 45 سال ہے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں جو اس کی سابقہ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ دن اور گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ شہباز ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں صرف سیلز مین ہے، جبکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ڈپارٹمنٹل سٹور کا مالک ہے۔ اس کی قلیل تنخواہ تھی، جس میں وہ 8,000 روپے اپنے بچوں کو ماہوار خرچہ بھی دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ مکان بھی کرائے کا ہے، جس کا 10,000 روپے کرایہ ہے۔ یوٹیلیٹی بلز الگ۔ شہباز کی 40,000 روپے تنخواہ تھی۔ اب مہینے کے 22,000 روپے اسے بچتے تھے، جس میں اس کی ماں کی دوا بھی آتی تھی اور بہن کے بچے بھی پڑھ رہے تھے۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے۔ شہباز کی بہن سارا دن مجھ پر حکم چلاتی اور گھر کا سارا کام میں کرتی۔ 3 ٹائم کھانا بنانا، گھر کی صفائی، کپڑے دھونے، برتن دھونے، یہ سب کے سب کام میرے ذمے تھے۔ شام تک میں تھک کر چور ہو جاتی۔ رات 9 بجے شہباز آ جاتا، اسے کھانا دیتی،
پورا گھنٹہ اس کی ٹانگیں اور پیر دباتی، پھر وہ سو جاتا۔ اس کی یہ روٹین روزانہ کی تھی۔ وہ میرے بچوں کو اپنے پاس سونے نہیں دیتا تھا۔ بچے باہر برآمدے میں سوتے تھے، جبکہ میں اور شہباز کمرے میں سوتے تھے۔ وہ میرے بچوں کو بہت جھڑکتا تھا۔ اسے میرے بچے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ جب شہباز گھر آتا تو اسے دیکھ کر میرے بچے سہم جاتے۔ میں جیسے ہی شہباز کے نکاح میں آئی، اس سے اگلے روز اس نے گرگٹ کی طرح رنگ اپنا بدل لیا تھا۔ وہ جو میری بہت عزت کرتا تھا، جو مجھے کہتا تھا کہ تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا، تمہارے بچوں کو سگے باپ جیسا پیار دوں گا، اب وہ میری اتنی ہی بے عزتی کرتا، مجھے گالیاں دیتا۔ 3-4 بار تو اس کا ہاتھ بھی مجھ پر اٹھ گیا تھا۔ وہ میرے بچوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا، انہیں میری آنکھوں کے سامنے ڈانٹتا بھی اور مارتا بھی۔ میں تو چھوٹے دوزخ سے نکل کر اس بڑے سے دوزخ میں آ گئی تھی۔ میں مزمل اور شہباز کا موازنہ کرتی، مجھے وہ بہت اونچا دکھائی دیتا۔ اس نے کبھی مجھے گالی نہ دی تھی، کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ کبھی اس نے مجھ سے ٹانگیں دبوائی تھیں۔ وہ تو اپنے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا، آخر وہ اس کا خون جو تھے۔ سگے باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ تو پورا گھرانہ ہی بہت اچھا تھا، جہاں مجھے بہت آرام اور سکون حاصل تھا۔ بس تھوڑا پیسے کی کمی تھی، جبکہ یہاں پر نہ تو مجھے سکون حاصل تھا اور نہ ہی آرام۔ صبح سے لے کر رات گئے تک کولوں کی بیل کی طرح کام کرتی، شہباز کی بہن کی جھڑکیاں اور تانے سنتی، اور پیسہ تو بہت ہی کم تھا۔ میں اور میرے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستے رہتے۔ میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری تھی، اور یہ سارا بگاڑ موبائل، فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ فیس بک پر ہر بندے کے 2 چہرے ہیں، اور زیادہ تر لوگ 2 نمبر ہیں، جو اپنی 2 نمبری سے دوسروں کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ میں بھی شہباز کی بہت بڑی فین تھی، مگر وہ بھی جھوٹا اور 2 نمبر انسان نکلا۔ میں نے BA کیا ہوا تھا تو سوچا کوئی جاب کر لوں، اس سے میرے بچوں کی محرومیاں تو کچھ کم ہوں گی۔ خیر، شہباز نے مجھے جاب کرنے کی اجازت دے دی۔ مختلف پرائیویٹ سکولز کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ بالآخر 1 ماہ بعد مجھے گھر کے قریب ہی ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی۔ ماہوار 8,000 روپے میری تنخواہ مقرر ہوئی۔ مہینے بعد 4,000 روپے میرے خاوند کی بہن نے مجھ سے لے لیے اور کہا کہ ہر مہینے تم مجھے 4,000 روپے دو گی۔ 4,000 میں اپنے بچوں پر خرچ کر دیتی۔ وہ بڑے ہو رہے تھے، انہیں ہماری توجہ کی ضرورت تھی۔ اب میں اپنے بچوں کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ انہیں اچھا کھلاتی پہناتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوں۔ 6 ماہ بعد اسکول والوں نے میری تنخواہ 10,000 کر دی۔ اب میرے پاس 6,000 روپے بچتے تھے، جن سے میں بچوں کی کتابیں، کاپیاں اور دیگر ضروری چیزیں خرید لیتی۔ اس گھر میں میری زندگی جہنم بنی ہوئی تھی۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی، بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی۔ اسی معمول میں نے 5 سال گزار دیے۔ ایک دن صبح مجھے اسکول جانے کی جلدی تھی، بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے۔ ادھر شہباز نے شور ڈالا ہوا تھا کہ اس کی شلوار میں زاربن ڈال دوں۔ میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو شہباز تولیہ لپیٹ کر باورچی خانے میں آ گیا اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بچوں کے سامنے اس نے مجھے 2 تھپڑ بھی مارے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے ہاتھ میں چھری تھی جو میں نے شہباز کی گردن پر رکھ دی، اور جواب میں اسے وہی گالیاں دیں جو اس نے مجھے دی تھیں۔ میں نے کہا اپنے باپ کے ہو تو مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو، ورنہ یہ چھری تمہارے گلے پر پھیر دوں گی۔ میرا غصہ دیکھ کر شہباز ڈر گیا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے چھری کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھایا تو اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک کر اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ جب اسکول میں چھٹی کا ٹائم ہوا تو میں پریشان ہو گئی کہ اب کدھر جاؤں۔ میں اسکول میں بیٹھی رہی جبکہ تمام بچے اور اسکول کا عملہ چلا گیا۔ ہمارے اسکول کی ایک ماسی تھی جس کا نام محراب تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، قندیل بی بی آپ نے گھر نہیں جانا؟ تو میں نے کہا کہ ماسی کس گھر میں جاؤں، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر میں رونے لگی۔ ماسی محراب نے مجھے چپ کرایا اور مجھے اور میرے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر لے آئی۔ گھر کیا تھا، غریبوں کی بستی میں چھوٹا سا اور بہت پرانا مکان تھا، جس میں اس کا بوڑھا خاوند اور ایک معذور بیٹی رہتی تھی۔ وہ اپنی بہت تھوڑی سی تنخواہ سے اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں کچھ دن ماسی محراب کے گھر رہی۔ اسکول کے پرنسپل نے میری تنخواہ 12,000 روپے کر دی اور مجھے ایک کمرہ کرائے پر مل گیا، جس کا کرایہ صرف 2,000 روپے ماہوار 500 روپے بجلی کا بل تھا۔ میں وہاں رہنے لگی۔ اب میں نے شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے 1 بچہ آیا، پھر 2-3 ہوتے ہوتے 15 بچے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے لگے۔ میں فی بچہ 1,000 روپیہ لیتی تھی۔
اس طرح 15,000 روپے اور 12,000 روپے تنخواہ کے کل ملا کر 27,000 روپے مہینے کے آنے لگے۔ ایک دن جس گھر میں مجھے کمرہ کرائے پر ملا ہوا تھا، اس گھر میں ایک بزرگ آئے۔ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ بہت سارے لوگ انہیں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرا بھی دل کیا اور انہیں ملنے چلی گئی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، بیٹی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو جواب میں نے انہیں اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ بیٹی، آپ کا مسئلہ صرف غربت ہے۔ دیکھو بیٹا، غربت ایک امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ اس غربت سے نکلا جاتا ہے، مگر جو طریقہ تم نے اپنایا وہ سراسر غلط تھا، جس کا خمیازہ تم اب بھگت رہی ہو۔ رزق عورت کے مقدر کا ہوتا ہے، اور یاد رکھو بیٹا، دعا مقدر کو بدل دیتی ہے۔ دنیاوی کاموں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے طور پر اپنا نصیب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جس کام کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے اس پاک ذات کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بہرحال تمہارے ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ ماضی کو یاد کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر اپنی دنیا کے ساتھ آخرت سنوارنی ہے تو 5 وقت کی نماز ادا کرو، 1 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 1 تسبیح درود پاک کی اور 1 تسبیح استغفار کی روز پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو۔ اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھو۔ اللہ کے حضور ہر وقت دعا مانگتی رہو۔ وہ پاک ذات بڑا غفور الرحیم ہے اور مہربان ہے۔ وہ انشاءاللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تم پر مہربان ہوگا۔ اپنا کام کرتی جاؤ اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ان بزرگ کی باتیں میرے دل کو چھو گئیں۔ ان سے مل کر مجھے بہت سکون ملا اور پھر میں نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ 5 وقت کی نماز میں خود بھی ادا کرتی اور اپنے دونوں بچوں کو بھی ادا کرواتی۔ چلتے پھرتے کلمہ شریف، درود پاک اور استغفار کا ورد کرتی رہتی، جس کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہونے لگا۔ میرے دل میں جو بے چینی اور اضطرابی ہوتی تھی وہ بھی ٹھیک ہونے لگی۔ گھر میں برکت اور سکون ہونے لگا۔ تقریباً 3 ماہ گزرے تو میرے مالک مکان میرے پاس آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی، ایک بہت امیر انسان کا رشتہ ہے۔ وہ انسان کسی مجبور، بے بس، طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کو سہارا دینا چاہتا ہے۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں الگ گھر لے کر دے گا اور خرچے کے لیے ڈھیر سارے پیسے بھی ہر ماہ دیا کرے گا۔ تمہاری قسمت سنور جائے گی۔ اگر تم کہو تو میں اسے بلاؤں، تم اسے مل لو اور بات چیت کر لو۔ میں نے سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت دیا اور سوچنے لگ گئی۔ میں اب ہر قدم احتیاط سے اٹھانا چاہتی تھی۔ ہر نماز کے بعد اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد رو رو کر اللہ کے حضور دعا مانگتی کہ یا اللہ، میرے اور میرے بچوں کے حق میں جو بہتر ہے وہی فیصلہ ہو۔ بالآخر میں نے اسے ملنے کا فیصلہ کیا اور 2 دن بعد وہ ہمارے مالک مکان کے گھر آ گئے۔ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ بہت شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا نام شاکر علی ہے۔ ان کی عمر 45 سال ہے۔ ان کا بہت بڑا بزنس ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں۔ اب وہ دوسری شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ کسی غریب، مجبور اور لاچار بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کو سہارا دینا چاہتے ہیں، دوسرا ان کی پہلی بیوی اب بیمار رہتی ہے اور حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتی۔ شاکر صاحب نے کہا کہ وہ مجھے 25 لاکھ روپے حق مہر میں ادا کریں گے، ایک الگ گھر لے کر دیں گے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے اور مہینے کے خرچے کے پیسے الگ دیا کریں گے، اور ایک سرپرائز انہوں نے رکھا اور بتایا جب مجھ سے نکاح کر لوگی تو بتاؤں گا۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ سرپرائز کیسا؟ میں نے کہا آپ کو میں کل سوچ کر بتاؤں گی۔ رات کو میں نے بہت سوچا، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، کل کو ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تو میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلیں، شاکر صاحب سے نکاح کے بعد ہمیں اچھا رہن سہن مل جائے گا، بچوں کو معاشرے میں عزت مل جائے گی، بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات اس غربت سے میرے بچوں کی تو جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ میں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ 1 ہفتے بعد شاکر صاحب نے 7 مرلے کا بہت عالی شان گھر، فرنیچر، فریج، ٹی وی، ایئر کنڈیشن وغیرہ میرے نام لگوا دیا۔ مجھے 15 تولے زیور ڈالا، شادی کی ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور ایک شام ہمارا نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات کو میں نے شاکر صاحب سے پوچھا وہ کون سا سرپرائز ہے۔
جو آپ نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ سرپرائز یہ ہے کہ اسی سال انشاءاللہ وہ خود مجھے اور میرے بچوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کے گھر لے کر جائیں گے۔ حج کا سن کر میری روح اور قلب خوشی سے سرشار ہو گئے، اور پھر واقعی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہم سب اکٹھے حج کر کے آئے۔ میری زندگی اب بہت سکون سے گزر رہی ہے۔ میرے دونوں بچے بہت اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ شاکر صاحب میرے بچوں کو حقیقی باپ جیسا محبت دیتے ہیں۔ شاکر صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور میری تو قسمت جاگ اٹھی ہے، جس کی وجہ 5 وقت کی نماز، کلمہ شریف، درود پاک اور استغفار کا کثرت سے ورد ہے۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن بے شک اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ وہ بہت پاک ذات ہے، سب کی سنتا ہے، معافی مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے، دعا دل سے مانگی جائے